اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الله لا إله إلا هو الحي القيوم صدق الله مولانا العظيم معزز سامعین، جیسا کہ آپ حضرات جانتے ہیں آیت الکرسی کی فضیلت پر بات آ رہی ہے۔ آیت الکرسی قرآن پاک کی ایک مشہور اور پر اثر آیت ہے، جس کا سب سے بڑا فائدہ مرنے والا، پڑھنے والا بے ایمان مرتا نہیں اور مرنے والا جنت گئے بغیر رہتا نہیں۔ ہماری کامیابی ان دو چیزوں میں ہے یا ان دو وقتوں میں ہے کہ ایک، ہم کامیاب اس وقت ہوں گے جب ہم ایمان کے ساتھ دنیا سے رخصت ہو جائیں، ورنہ میرے دوستو پوری زندگی اگر کوئی ایمان کی حالت میں گزارے، خدا نہ خواستہ اس کی موت اگر ایمان کی حالت میں نہ آئے، بد قسمت بد نصیب انسان ہوگا۔ قرآن پاک کہتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون، اے ایمان والو اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرو جیسے اس سے ڈرنے کا حق ہے، اور مرو تو ایمان کی، اسلام کی ہی حالت میں مرو۔ یہ قرآن پاک کی آیت کا سادہ سیدھا ترجمہ ہے۔ اس آیت سے ایک اچھا خوبصورت نتیجہ نکلتا ہے کہ ایمان کی حالت میں مرنا تو اس کے لیے کرنا کیا ہے۔ بہت سارے اعمال ایسے ہیں بندہ اگر دنیا میں کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اسے ایمان کی موت عطا فرماتی ہیں۔ اس میں سے ایک، اللہ سے ڈرنے والا بندہ ایمان کی حالت میں مرتا ہے، کیونکہ ایک ہی آیت کے اندر جب دو تین باتیں جمع ہو جاتی ہیں تو پھر ان دو تین باتوں کو جمع کرنے سے اچھے اچھے نتیجے نکلتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے آیت میں کہا، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو جیسے ڈرنے کا حق ہے، پھر ایمان کی حالت میں مرو، تو ذرا گہرائی میں اتر کر جوڑیں گے تو نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ ایمان کی حالت میں مرنے کا بہترین طریقہ کیا ہے کہ جو بندہ دنیا میں اللہ سے ڈرتا ہے، اللہ تعالیٰ اسے ایمان کی موت عطا فرماتے ہیں۔ اور بھی بہت ساری باتیں، وظیفے ہیں جس پر بندہ عمل کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ ایمان کی حالت میں موت دیتے ہیں۔ اس میں سے ایک بتا دیتا ہوں میں آپ کے سامنے۔ علماء لکھتے ہیں
اذان کے بعد کی دعا جو بندہ یا بندی پڑھتی ہیں اللہ تعالیٰ ان کو بھی ایمان کی موت عطا فرماتے ہیں۔ کیوں؟ اذان کے بعد کی دعا فرض بھی نہیں، واجب بھی نہیں، سنت اور مستحب ہے، لیکن اس کے پڑھنے پر اتنا بڑا اجر کیوں ہے؟ اس کے دو جواب ہیں۔ ایک جواب یہ ہے کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اس دعا میں دعا ہے، اللہم رب هذه الدعوة التامة الصلاة القائمة آتی محمدا الوسیلة والفضیلة والدرجة الرفیعة وابعثه مقاما محمودا۔ غلام آقا کے لیے دعا کرتا ہے، اللہ میرے آقا کو مقام محمود عطا فرما، درجات بلند فرما آقا کے۔ تو جب بندہ یا غلام آقا کو دعا کرتا ہے تو آقا اس بندے کے لیے دعا کرتے ہیں، اور جس کے لیے آقا دعا کرے وہ جہنمی ہو نہیں سکتا۔ سمجھ میں آنی ہے بات؟ جس کے لیے آقا دعا کرتے ہیں وہ جہنمی ہو نہیں سکتا۔ اسی لیے آقا فرماتے ہیں جس نے اذان کے بعد کی دعا پڑھی وجبت لہو شفاعتی، اس کی سفارش حشر کے میدان میں کرنا میرے لیے واجب ہو جاتا ہے۔ اللہ اکبر۔ ہماری غفلت دیکھیے، اذان ہوتی ہے، اذان کا جواب دیتے نہیں، اذان کے بعد کی دعا پڑھتے نہیں، کتنی افسوس کی بات ہے، کتنی افسوس کی بات ہے ہمارے لیے کہ اذان ہوتی رہتی ہے، ہم لوگ اذان کا نہ جواب دیتے ہیں نہ اذان کے بعد کی دعا پڑھتے ہیں، کاموں میں مصروف رہتے ہیں۔ مردوں کا بھی یہی حال ہے، عورتوں کا بھی یہی حال ہے، عقل مندوں کا بھی یہی حال ہے۔ اذان کو غور سے سننا چاہیے، اذان کے بعد کی دعا کو غور سے توجہ کے ساتھ پڑھنا چاہیے۔ کئی اللہ والوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پوری زندگی میں بہت سارے اعمال کو قبول کرتا ہے، لیکن ان کی نجات کا فیصلہ اللہ تبارک و تعالیٰ چھوٹے چھوٹے بہانوں سے کر دیتا ہے۔ اس میں سے ایک یہ بھی ہے کہ کئی لوگوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے صرف اذان کے بعد کی دعا اہمیت کے ساتھ پڑھنے پر مغفرت فرما دی ہے۔ اہمیت کے ساتھ پڑھنے پر۔ تو ایمان کے ساتھ مرنے کے تدابیر میں سے، اعمال میں سے ایک عمل اذان کے بعد کی دعا پڑھنا۔ ایمان کی حالت میں مرنے کے وظائف میں سے ایک وظیفہ خود قرآن پاک کا اشارہ ہے، اللہ تبارک و تعالی سے ڈرتے رہنا۔ جو بندہ یا بندی اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے لیے ایمان کی موت کا فیصلہ کرتے ہیں۔ تو ہماری کامیابی دو چیزوں پر ہے، ایک ایمان کی حالت میں مرنا، جو بندہ ایمان کی حالت میں مرتا ہے وہ اس کی کامیابی کا دن ہوتا ہے، اور اللہ تعالیٰ حشر کے میدان میں جس کے لیے جنت کا فیصلہ فرما دیتے ہیں وہ دن اس کے لیے کامیابی کا دن ہوتا ہے۔ تو آیت الکرسی اگر کوئی اللہ کا بندہ پڑھتا ہے، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو اس کے اور جنت کے بیچ میں صرف ایک فاصلہ ہوتا ہے، اس فاصلے کا نام موت ہوتا ہے۔ اور ایک روایت سنیں، حضرت ابی ابن کعب، جیسا کہ میں نے کل آپ کے سامنے عرض کیا،
صحابہ میں قاری قرآن تھے حضرت ابی ابن کعب، بہت اچھا قرآن پڑھتے تھے۔ ایک مرتبہ ادھورا واقعہ، ایک مرتبہ حضرت ابی ابن کعب مسجد نبوی میں قرآن پڑھتے ہوئے بیٹھے ہیں، مزہ لیتے ہوئے قرآن پڑھتے ہیں۔ اچانک پیچھے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم گزرتے ہیں تو دیکھتے کیا ہے کہ بڑے اچھے انداز سے حضرت ابی ابن کعب صحت کے ساتھ، ترتیل کے ساتھ قرآن پاک پڑھ رہے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ابی ابن کعب کے پیچھے ٹہرے ٹہرے قرآن پڑھ رہے ہیں، سن رہے ہیں۔ تھوڑی دیر کے بعد حضرت ابی ابن کعب کو احساس ہوا کہ میرے پیچھے کوئی کھڑے ہیں۔ جب پلٹ کر دیکھتے ہیں تو کوئی اور نہیں تھا بلکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تھے۔ فوراً حضرت ابی ابن کعب اپنی تلاوت بند کرتے ہیں، یا رسول اللہ آپ تشریف لائے، کب سے کھڑے ہیں پتہ ہی نہیں ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابی میں کافی دیر ہوا آ کر تمہارا قرآن سن رہا تھا، میں بہت اچھا پڑھ رہے تھے، تم کیوں روک دیے؟ قرآن کی تلاوت کرو ابی، تم قرآن کی تلاوت کرو۔ اس لیے کہ تم تلاوت کر رہے تھے، میں سن رہا تھا، جبرائیل اللہ کا پیغام لے کر آئے اور یہ بتایا کہ اے محمد ابی سے کہو کہ وہ قرآن کی تلاوت کرتے رہے، کیونکہ اس کا پڑھنا مجھے خود اچھا لگتا ہے، اس کا پڑھنا مجھے خود اچھا لگتا ہے۔ زار و خطار روتے ہیں حضرت ابی ابن کعب اور آقا کی خدمت میں پوچھتے ہیں اللہ سمانی یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول، کیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے میرا نام لے کر کہا؟ اللہ کے زبان قدرت میں میرا نام آ جانا اس سے بڑی سعادت کیا ہے؟ اللہ میرا نام لے کر کہے میں اس کا کلام پڑھوں۔ ویسے صحابی ہیں حضرت ابی ابن کعب۔ ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ابی ابن کعب سے پوچھتے ہیں، کیونکہ اسلام لانے سے پہلے حضرت ابی ابن کعب زبردست یہودی مذہب کے عالم تھے، تو حضرت ابی ابن کعب سے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پوچھتے ہیں کہ اے ابو منذر، اے ابی، تم جانتے ہو کتاب اللہ کی سب سے عظیم آیت کون سی ہے؟ کیا تم کو معلوم ہے اللہ کے کلام قرآن مجید کی سب سے زیادہ عظیم آیت کون سی ہے؟ صحابہ کرام بڑے باادب تھے۔ صحابہ کرام فوراً بڑھ چڑھ کر نبی کے سوال پر جواب نہیں دیتے تھے۔ ہاں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دولت کا اگر کوئی سوال کرتے، جان کا سوال کرتے، ایک لہجے کے لیے بھی صحابہ کرام سوچتے نہیں، خدمت میں پیش کر دیتے۔ جب کسی گفتگو میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سوال کرتے، فوراً صحابہ کرام جواب نہیں دیتے تھے۔ ڈر تھا کہیں ہمارا جواب غلط نہ ہو، اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اکثر نبی کے سوال پر ایک جواب دیتے، اللہ ورسولہ اعلم، یا رسول اللہ آپ سوال کر رہے ہیں، جواب سب سے بہترین جواب اللہ اور اس کے رسول جانتے ہیں۔ اللہ ورسولہ اعلم، اللہ اور اس کا رسول جانتا ہے۔ پھر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا تمہارے پاس، تمہارے علم میں قرآن پاک کی سب سے عظیم آیت کون سی ہے اے ابی؟ دوسری مرتبہ جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سوال کرتے ہیں تو حضرت ابی ابن کعب نے کہا اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، یا رسول اللہ میرے نزدیک میرے تلاوت کے بعد میں اس نتیجے پر پہنچا ہوں کہ قرآن پاک میں سب سے عظیم آیت اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم یعنی آیت الکرسی ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہو جاتے ہیں،
اس کے بعد حضرت ابی ابن کعب کے سینے میں ایک محبت بھرا ہاتھ مار کر فرماتے ہیں کہ ابی تم ہی یہ علم مبارک ہو، تم نے سچ کہا کہ قرآن پاک میں سب سے بہترین آیت الکرسی ہے۔ آیت الکرسی جس گھر میں پڑھتے ہیں اس گھر میں شیطان نہیں آتا، جس موقع میں پڑھتے ہیں اس موقع میں شیطان نہیں آتا، جس چیز پر پڑھتے ہیں اس چیز کے پاس شیطان آتا بھی نہیں اور وہ چیز چوری ہوتی بھی نہیں۔ سمجھ لکھا ہے، حدیث میں ہے، جس چیز پر آیت الکرسی پڑھ دیتے ہیں وہ چیز محفوظ ہو جاتی ہے، حفاظت میں آتی ہے، اللہ کے حفاظت میں آتی ہے۔ لیکن ایک بات یاد رکھے، جس چیز پر آیت الکرسی پڑھتے ہیں وہ چیز حلال کی ہونا چاہیے۔ پہلے سے وہ چیز چوری کی ہے تو پھر اس پر آیت الکرسی پڑھیں گے تو اثر نہیں ہوگا۔ سونے سے پہلے اگر کوئی آیت الکرسی پڑھتا، بڑی روایتیں مختلف اور بہت زیادہ روایتیں حدیث میں آتی ہیں کہ سونے سے پہلے اگر کوئی آدمی آیت الکرسی پڑھتا ہے، 2 نئے فرشتے اللہ تبارک و تعالیٰ پیدا کر کے ایک سرانے طے کر دیتے ہیں، ایک پائنٹے طے کر دیتے ہیں اور ان 2 فرشتوں کو حکم لگا دیتے ہیں کہ اے ملائکہ، اس بندے نے میرے سے حفاظت کی بھیک مانگی ہے، میں نے اس کی حفاظت کے لیے تم کو پیدا کیا ہے، صبح ہونے تک یعنی اس کے اٹھنے تک تم اس کی حفاظت کرتے رہنا۔ اللہ اکبر۔ عاملوں کی کیا ضرورت ہے، کاملوں کی کیا ضرورت ہے؟ ضرورت نہیں بولے تو ایک دم ضرورت نہیں، لیکن ہے، عاملوں کی بھی ضرورت ہے، لیکن صحیح عاملوں کی۔ ہم پہلے ہی سے اعمال پر مداومت فرماتے، اعمال پر ہمیں یقین ہوتا، قسم اللہ کی کسی نہ تعویذ کی ضرورت ہے نہ کسی عامل کی ضرورت ہے۔ سوتے وقت پڑھتے ہیں، اللہ حفاظت کرتا ہے۔ کسی بچے پر پڑھ کر دم کرتے ہیں، اس پر شیطانی اثرات نہیں ہوتے۔ گھر میں آیت الکرسی صبح شام پڑھتے ہیں، اسے اللہ تبارک و تعالیٰ شیطان سے بھی حفاظت فرماتے ہیں، انسانی دشمنوں سے بھی اس کی حفاظت فرماتے ہیں۔ بڑی فضیلتیں ہیں۔ میں گزارش کرتا ہوں کہ آیت الکرسی کو سیکھیں، اچھا صحیح تجوید کے ساتھ سیکھیں۔ میں ہمیشہ کہا کرتا ہوں، قرآن کی آیت ہو کہ حدیث، قرآن کی دعا ہو یا کہ حدیث کی دعا ہو، قرآن کی آیت ہو، اثر ہے، لیکن وہ اثر ہونا تو 2 چیزیں ہونی چاہیے، ایک پڑھنے والا بھی صحیح انسان ہو، دوسرا پڑھنا بھی اس کا صحیح ہو، تو تب جا کر اس آیت، اس دعا، اس وظیفے کا اثر ملتا ہے۔ پڑھنے والا غلیظ ہو، پڑھنے والا ناپاک ہو، پڑھنے والا غلط ہو، اور پڑھتا بھی ہے تو غلط پڑھتا ہے، تو پھر اس کے دم میں اثر نہیں ہوتا، اس کے وظیفوں میں اثر نہیں ہوتا، اس کے دعاؤں میں اثر نہیں ہوتا۔ صبح کی دعائیں پابندی سے پڑھو، شام کی دعائیں پابندی سے پڑھو، بچوں پر بار بار دم کرتے رہو، پڑھ کے قرآنی آیات پڑھ کے، نظر کی دعا ہو، آیت الکرسی ہو، معوذتین ہو، 4 خل ہو، سورہ فاتحہ ہو، پڑھ کے دم کرتے رہو، کیونکہ یہ زمانہ قیامت کے قریب کا زمانہ ہے۔ شیطان بھی شیطان ہے، انسان بھی شیطان ہے۔ ہر قسم سے بلیات، ہر قسم سے مصیبتیں، ہر قسم سے، اور خاص عورتوں سے کہنا چاہتا ہوں کہ آپ بھی اپنے لیے آیت الکرسی پڑھ کے اپنے اوپر دم کر دیں، کیونکہ شیطان کے حملے مردوں سے زیادہ عورتوں پر ہوتے ہیں۔ اس لیے جوان بچیاں ہیں، شادی شدہ ہیں، تو وہ لوگ اپنے اوپر آیت الکرسی پڑھ کر دم کریں، یا ماں باپ ہیں تو ماں باپ سے کہہ دیں کہ کبھی ہم پر آیت الکرسی پڑھ کر دم کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام کو آیت الکرسی کے فیوز و برکات سے مالا مال کریں۔ دنیا میں شیاطین، چور، ان تمام سے اللہ تبارک و تعالیٰ حفاظت کرتے ہیں، اور ایمان کی موت نصیب ہوتی ہے، آخرت میں اللہ تبارک و تعالیٰ جنت کے فیصلے فرماتے ہیں۔
اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کو اب تک جتنی باتیں اس ایک آیت الکرسی، میں نے آیت الکرسی کا ترجمہ بھی کر نہ سکا اور اس کے نکات بھی بیان نہ کر سکا، خالی مقدمے میں تقریباً 19 دن کی تفسیر چل ہو گئی ہے۔ آپ لوگ جانتے ہیں کہ ہماری مسجد سبحانیہ میں 19 دن 20ویں تراویح تک تفسیر ہوتی ہے، اور اس کے بعد تاخراتوں کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے، تو تراویح کے بعد تفسیر نہیں ہوتی۔ اللہ کا بہت بڑا کرم اور اس کا بہت بڑا احسان کہ اس سال آیت الکرسی کے عنوان پر ہم لوگوں کو شرم اور حیا، گناہ، عبادات، ان تمام عنوانات پر بہت ساری باتیں کہنے اور سننے کا موقع ملا۔ یہ محض اس کا فضل ہے۔ اب ہم کو چاہیے کہ ہم جتنی باتیں سنے ہیں ان تمام باتوں پر عمل کریں۔ اگر بھول گئے ہیں تو ہمارے ساتھی جناب عبدالواحد صاحب دامہ اقبال ہو، اللہ ان کو جزائے خیر عطا فرمائے، بڑی پابندی کے ساتھ یہ آئے اور 19 دن کی تفسیر کو انہوں نے ریکارڈ کیا اور یوٹیوب میں ڈالا۔ پورے 19 دن کی تفسیریں الحمدللہ ثم الحمدللہ محفوظ ہیں۔ ایسا بھی شاید ہو سکتا ہوگا، عبدالواحد صاحب سے گزارش ہے کہ ان 19 دن کی تفسیر کو پورا ایک ویڈیو بنا کر بھی آپ ڈال سکتے ہیں۔ مجھے نہیں معلوم کہ وہ آپ کا کیا طریقہ ہے، مجھے نہیں معلوم، ایک دن کا ایک تو پورے 19 دن کو بھی ایک جگہ جمع کر سکتے ہیں تو جمع کر دیجئے تاکہ لوگوں کو سننے میں فائدہ ہو جائے، عمل کرنے کا موقع مل جائے۔ اللہ مجھے بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے، آپ کو بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔